حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے عظیم الشان منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل کے شہر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوک تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارک میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی ساری زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تدریس میں صرف کیا۔ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہونے لگی تھی اور دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں سے ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو باقی تمام انبیاء میں موجود تھیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، مگر راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزریں اور وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، مگر پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں بھی درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ آپ اس وقت لوگوں میں ان کی رائج زبانوں میں جن سے وہ واقف تھے انہی کی زبان میں درس و تدریس کرتے رہے اور وہاں آپ سب نے بہت ترقی کی۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کی تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ روح المانی بحوالہ مستدرک حاکم، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے۔ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر ناپ تول کے طریقے بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے ہی آل قابیل کو راہ راست پر لایا جائے اور دنیا برائیوں اور شرک اور بت پرستی سے پاک ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور اہل ایمان کو ستانا چھوڑ دیں، فساد برپا کرنا روک دیں۔ مگر شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور وہ آگ بگولا ہو کر مزید اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصہ تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ برائیوں کی دلدل میں پوری طرح دھنس چکے تھے۔ دنیا بنیادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور ایک اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال سے بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ایمان والوں کو ستانا چھوڑ دیں، لیکن یہ کبھی کسی صورت نہ مانے۔ جب کوئی صورت نہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جہاد کیا اور آل قابیل پر فتح حاصل کی۔ تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی ہے اور انہیں آباد کیا ہے۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، وہ اس وقت بھی دنیا کی 7 بڑی تعمیروں میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم تھا کہ عہد نوح میں ایسا عظیم الشان طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق آب ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر سلامت نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے ظاہر علم و حکمت اور خزانہ طب و حیت کو بچانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر کرائی۔ یہ اہرام مصر غربی جانب مصر کے بنائے گئے ہیں اور عہد ادریس میں ان کی تعداد 2 تھی۔ طوفان نوح کے بعد فرعون مصر نے اس کی اور بھی نقلیں بنوائیں جن کی مجموعی تعداد اب 18 ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اہرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا اور تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی: اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ 600 سال بھی لگائے تو گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے بہت آسان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس اکثر آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی، وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو مامور فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اب جنت میں آ گیا ہوں،
چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت کعب اخبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے آسمان پر لے جانے کی درخواست کی تو فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور لے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت سے ملاقات ہونے کے بعد ملک الموت نے حیرت کا اظہار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرت کا سبب پوچھا تو ملک الموت نے کہا کہ میں حیران تھا کہ مجھے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی روح آسمانی چہاروں پر قبض کر لوں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا مجھے حکم چوتھے آسمان پر دیا جا رہا ہے۔ وہیں روح قبض کی گئی، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، دوزخ اور جنت کی سیر ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔